اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اطیموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 187۔ چوتھا حکم سحری اور افطاری کے اوقات۔ احل لکم تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم روزوں کی رات میں اپنی عورتوں سے مباشرت کرنا۔ ابتدا میں جب روزے فرض ہوئے تو افطار کے بعد کھانے پینے اور بیویوں کے ساتھ اختلاط کی اس وقت تک اجازت نہ تھی جب تک کہ سو نہ جائیں۔ سونے کے بعد یہ چیزیں حرام ہو جاتی تھیں۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس میں مشکلات پیش آئیں اور اس حکم کی تعمیل میں کوتاہی بھی ہوگی۔ پھر انہوں نے شرمندہ ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی۔ ان کی ندامت اور توبہ پر اللہ رب العزت نے رحمت فرمائی اور اس سخت حکم کو منسوخ کر کے اس میں بھی آسانی پیدا فرما دی اور صبح صادق تک کھانے پینے اور بیویوں سے اختلاط کی اجازت دے دی۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو، یعنی بیویاں خامندوں کے لیے اور خامند بیویوں کے لیے لباس ہیں۔ جس طرح لباس جسم کے عیوب کو دوسروں کی نگاہ سے مخفی رکھتا ہے، اسی طرح زوجین میں سے میاں بیوی میں سے ہر ایک دوسروں کی کمزوریوں کو چھپاتا ہے اور ان کی پردہ پوشی کرتا ہے، دوسروں کے سامنے اس کے عیوب کو ظاہر نہیں کرتے۔ لہذا میاں بیوی کو ایک دوسرے کا پردہ پوش ہونا چاہیے۔ جس طرح لباس پہننے والے کو چھپا لیتا ہے، اسی طرح مرد اور عورت ایک دوسرے کو حرام سے چھپاتے اور روک لیتے ہیں۔ بس دونوں کو ایک دوسرے کے نفسانی تقاضوں کا خیال کرنا چاہیے تاکہ ہر ایک گناہ سے بچ سکے۔ عورت کے ذکر کو مقدم کرنے کی وجہ، عورت کے لباس ہونے کو مقدم کر کے تنبیہ کر دی گئی ہے، یعنی پہلے بیان کر کے تنبیہ کر دی گئی ہے کہ مرد کو عورت کی سخت ضرورت ہے، اس کے بغیر وہ صبر نہیں کر سکتا۔ لہذا جب یہ حقیقت ہے کہ مرد عورت کے بغیر نہیں رہ سکتا اور اسے عورت کی سخت ضرورت ہے، تو پھر نکاح میں دیر یا کوتاہی کرنا بڑے بڑے مفاسد اور بے حیائیوں کو جنم دیتا ہے اور حیا اور عفت کے جنازے نکل جاتے ہیں۔ پھر لوگ روتے رہ جاتے ہیں مگر اس وقت رونا کسی کے کام نہیں آتا، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم اللہ کو علم تھا کہ تم اپنے نفسوں میں خیانت کرو گے، یعنی اللہ رب العزت کے حکم میں کوتاہی کر کے اپنے آپ پر ظلم و زیادتی کرو گے اور اپنے خیر کے حصے کو کم کرو گے۔ فتاب علیکم وعفا عنکم پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور تمہیں معاف فرما دیا، یعنی تم نے اپنے کیے ہوئے اعمال پر شرمندہ ہو کر توبہ کی تو اللہ رب العزت نے تمہاری توبہ قبول فرما لی اور جو کچھ غلطی ہوئی اسے مٹا دیا اور اس پر پکڑ نہیں کی۔ فالآن باشروہن پس اب تم ان سے مباشرت کر لیا کرو، یعنی اب رمضان مبارک کی راتوں میں تمہیں اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کرنے کی اجازت ہے۔ یہ دین میں انتہائی آسانی پیدا کر دی گئی تاکہ انسان اپنے نفسانی تقاضوں کو حلال طریقے سے پورا کر سکے۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم اور وہ طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، یعنی اللہ نے تمہاری قسمت میں جو اولاد لکھ دی ہے اسے تلاش کرو، اس کے حصول کی نیت کرو۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اس مقام کو تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے اور حلال کیا ہے، اس کو چھوڑ کر اس کے پیچھے نہ پڑو جسے اللہ نے حرام کر دیا ہے، یعنی بیوی کے ساتھ غلط طریقے سے شہوت پوری نہ کرو۔ آج نئی نسل انگریزوں کی بنائی ہوئی گندی فلموں کو دیکھ کر انتہائی غلط طریقے استعمال کرتے ہیں۔ بیوی کے ساتھ صحبت جو کہ عبادت عمل ہے اس کو غلط طریقے سے پورا کرنے کی وجہ سے لعنت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ بیوی کے ساتھ قوم لوط یعنی لوط علیہ السلام کی جو قوم والا عمل ہے وہ کرنے سے انسان واقعی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا اور کھاؤ پیو، یعنی جیسے روزے کی رات میں مباشرت کرنے کی اجازت ہے اسی طرح روزے کی راتوں میں بھی کھانے پینے کی اجازت ہے۔ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ حتیٰ کہ فجر کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز الگ ہو کر تم پر واضح ہو جائے، یعنی اس وقت تک کھا پی اور جمع کر سکتے ہو جب تک کہ صبح صادق نہ ہو جائے۔ اس آیت میں رات کی تاریکی کو سیاہ خط اور صبح کی روشنی کو سفید خط کی مثال سے بتلا کر روزہ شروع ہونے اور کھانا پینا حرام ہو جانے کا صحیح وقت متعین فرما دیا اور اس میں افراط و تفرید کے احتمالات کو ختم کرنے کے لیے
حتی یتبینہ کا لفظ بڑھا دیا، جس میں یہ بتلایا گیا کہ نہ تو وہمی مزاج لوگوں کی طرح صبح صادق سے پہلے ہی کھانے پینے وغیرہ کو حرام سمجھو، نہ ہی ایسی بے فکری اختیار کرو کہ صبح کی روشنی کا یقین ہو جانے کے بعد بھی کھاتے پیتے رہو، بلکہ کھانے پینے اور روزے کے درمیان حد فاصل صبح صادق کا یقین ہے۔ اس یقین سے پہلے کھانے پینے کو حرام سمجھنا درست نہیں، اور یقین ہو جانے کے بعد کھانے پینے میں مشغول رہنا بھی حرام ہے اور روزے کے لیے بھی مفسد ہے، اگرچہ ایک ہی منٹ کے لیے کیوں نہ ہو۔ سحری کھانے میں وسعت اور گنجائش صرف اسی وقت تک ہے جب تک صبح صادق کا یقین نہ ہو۔ اہم نوٹ، بعض لوگوں کی غلط فہمی کا ازالہ۔ یہاں روزے کے آخری وقت کو بیان کیا گیا ہے تاکہ روزے پوری احتیاط کے ساتھ رکھے جائیں۔ بعض لوگ سحری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد 1-2 منٹ بعد بھی کھاتے پیتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کا روزہ ہی فاسد ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ کھانا پینا سحری کا وقت ختم ہونے اور صبح صادق سے 1-2 منٹ پہلے ہی ختم کر دیا جائے۔ بعض مساجد میں فجر کی اذان صبح صادق اور سحری کا وقت ختم ہو جانے کے کچھ دیر بعد دی جاتی ہے۔ ان پڑھ لوگ کہتے ہیں کہ فجر کی اذان تک کھانے پینے کی اجازت ہوتی ہے، چنانچہ وہ فجر کی اذان تک کھاتے پیتے رہتے ہیں، ان کا روزہ فاسد ہے۔ انہیں چاہیے کہ دن میں روزے داروں کی طرح رہیں اور رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کریں، کیونکہ صبح صادق ہو جانے کے 1 منٹ بعد بھی کھانے پینے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، اس کے بعد رات شروع ہونے تک روزہ پورا کرو، یعنی رات شروع ہونے تک روزہ پورا کرو، جب رات کا وقت شروع ہو تو افطار کر لو۔ 5واں حکم اعتکاف کے بارے میں، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور ان سے مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف والے ہو۔ روزہ اگرچہ غروب آفتاب پر ختم ہو جاتا ہے، لیکن اعتکاف دن کے ساتھ مخصوص نہیں، اعتکاف رات اور دن دونوں کا ہوتا ہے، لہذا جب تک معتکف اعتکاف میں ہے اس وقت تک صحبت نہیں کر سکتا۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک آدمی اعتکاف میں ہوتا تھا، جب اسے ضرورت پیش آتی تو وہ اپنی بیوی کے پاس رات کے وقت چلا جاتا اور صحبت کر کے واپس لوٹ آتا، تو اس آیت میں اس عمل سے روک دیا گیا۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یعنی جو احکام اوپر ذکر کیے گئے ہیں، جیسے روزے کی حالت میں کھانے پینے اور جماع کا حرام ہونا اور اعتکاف کی حالت میں ہم بستری کا حرام ہونا وغیرہ، یہ سب اللہ کی حدیں ہیں۔ فلا تقربوها، ان پاس ان کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی ان حدود سے نکلنا تو دور کی بات ہے، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ نقطہ، جماع تک پہنچانے والی اشیاء سے بھی پرہیز۔ اللہ رب العزت نے چونکہ حرام کے قریب جانے سے بھی منع کر دیا، اس لیے اگر بوس و کنار سے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا مشکل ہو اور جماع تک پہنچنے کا اندیشہ ہو تو روزے کی حالت میں بوس و کنار مکروہ تحریمی ہے۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے، یعنی جس طرح ہم نے یہ احکام بیان فرمائے ہیں اسی طرح ہم تمام احکام کو واضح بیان کرتے ہیں، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں، یعنی اللہ کے اوامر نواہی کی مخالفت کرنے سے بچ جائیں اور اس کے نتیجے میں حکمت کے مطابق اترنے والی سزا سے بھی بچ جائیں۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ نمبر 1، قریب بھی نہ جاؤ۔ اس آیت میں اللہ نے حدود اللہ کے قریب جانے سے بھی منع کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آدمی حدود اللہ سے نکلنے کے قریب چلا جاتا ہے تو وہ آگے بھی بڑھ جاتا ہے، اس لیے جو آدمی باطل ہر قسم کے لیانی کام، گناہ و نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ان چیزوں کے قریب بھی نہ جائے۔ نمبر 2، ایسا آدمی متقی بن جاتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حدود اللہ کی غرض انسان کو متقی بنانا ہے، لہذا جو آدمی حدود اللہ کا خیال کرتا ہے وہ متقی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حدود اللہ کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے ان کے قریب بھی نہ جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔